الحمد لله الذي أكرمنا بنفحات شهر رمضان ووعد من تعرض لها بواسع الجنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد المنان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى العدنان، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأوصيكم عباد الله وإياي بالتقوى، فإنها لإيمانكم أقوى ولقلوبكم أنقى ولحسناتكم أبقى ولدرجاتكم أرقى ولصيامكم أوقى، وهي خير زاد به الله نلقى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے رمضان المبارک، خیر و برکت اور رحمت و نعمت کا مہینہ ہے. رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیوں، رمضان مبارک کی آمد ہے. یہ معزز مہینہ اور عظیم مہینہ ہمارے دروازے پر آ چکا ہے. آئیے ابھی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک میں صحت و عافیت سے رکھے اور ہمارے روزے، تراویح، صدقات و خیرات اور جملہ طاعات کو قبول فرما. ماہ رمضان اللہ جل جلالہ کے نزدیک افضل ترین مہینہ ہے. اس مہینے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور اسے یہ قدر و منزلت حاصل ہے کہ اس کے ایام اللہ کے نزدیک سب سے افضل ایام ہے. اور اس میں ایک ایسی رات ہے جس کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی بلند ہے. فیہ تفتح ابواب الجنان وتغلق ابواب النیران وتصفد مردۃ الشیاطین، یعنی اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اس ماہ مبارک میں نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، بندوں کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور خیرات و برکات کی کثرت ہوتی ہے. یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے طلبگار آگے بڑھ. یہ ہمارا وقت ہے، یہ ایک سنہرا موقع ہے. اس میں تھوڑے عمل پر بہت زیادہ اجر عطا کیا جاتا ہے. بس عبادت کے ساتھ اپنے رب کی طرف بڑھو اور اپنے اوقات کو اس کی اطاعت میں استعمال کرو. سارا خیر آپ کے سامنے ہے، لہذا پیش قدمی کرو، کیونکہ ماہ رمضان رحمت کے جھونکوں کے ساتھ قریب آ چکا ہے اور اپنی بہاروں کے ساتھ پہنچنے والا ہے. لہذا ہم اچھی طرح اس کا استقبال کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور رمضان کے مکمل خیر و برکت کی دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں: اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، یعنی یا اللہ اس کو ہمارے لیے برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کا چاند بنا دے. اے چاند، تیرا رب اور میرا رب اللہ ہی ہے. رمضان مبارک کی قدردانی کرنے والوں، اس ماہ مبارک کے دنوں کو غنیمت جانو اور اس کی راتوں کی قدر کرو، کیونکہ یہ گنتی کے چند ایام ہیں اور اس کی راتیں بہت محدود ہیں، لیکن یہ دن اور یہ راتیں رحمتوں و برکتوں سے لبریز ہیں. یقیناً وہ آدمی
بہت دھوکے میں ہے جس کا رمضان اور غیر رمضان یکساں ہو، ایک جیسے ہو، اور وہ رمضان کو دوسرے دنوں کی طرح گزارے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرے سینے پر اپنا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے وغیرہ سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو فرمایا ان جبریل استقبلنی حین وضعت رجلی علی الدرجة الثانیہ فقال من ادرک شہر رمضان فلم یغفر له فابعده اللہ قل آمین فقلت آمین۔ یعنی میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے گئے تو جب میں نے منبر کے دوسرے سینے پر اپنا پاؤں رکھا تو انہوں نے فرمایا جو شخص ماہ رمضان کو پائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے، یعنی وہ رحمت و مغفرت والا کام نہ کرے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا آمین کہیے، چنانچہ میں نے اس بددعا پر آمین کہی۔ الغرض رمضان المبارک رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے، جسے رمضان مل گیا اور اس نے اس کی قدر کر لی تو در حقیقت اسے مغفرت مل گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سبحان اللہ، یعنی جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھ کر روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جو شخص روزے کی فرضیت کا یقین کر کے اس کے حقوق کے تعظیم کرتے ہوئے اور اپنے رب کے وعدے پر یقین کے ساتھ قیام رمضان کرے گا، دین اس کے ثواب کی امید رکھ کر اور اس کے اجر کی توقع کے ساتھ تراویح و تہجد کا اہتمام کرے گا تو باری تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کا پختہ ارادہ کرو اور پورے مہینے تراویح و تہجد کی پابندی کرو تاکہ آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سبحان اللہ، یعنی جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھ کر قیام اللیل کرتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور اپنی زکوٰۃ ادا کرو اور ان کو جلد از جلد مستحقین تک پہنچا دو تاکہ آپ حضرات خدا عز و جل کی رحمت میں داخل ہو جائیں، جس نے اپنے مومن بندوں کی اس طرح تعریف کی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یعنی اور جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے گا۔ سبحان اللہ، اور ہر روز صدقہ کیا کرو، ایک ہی درہم ہو، اللہ کے ہاں اخلاص کی بہت زیادہ قدر قیمت ہے۔ فَرُبَّ دِرْهَمٍ صَدَقَ مِئَةَ أَلْفٍ دِرْهَمٍ، چنانچہ کبھی ایک درہم اللہ کے نزدیک اجر و ثواب میں 1,00,000 درہم سے بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اسی طرح روزے داروں کو افطار کراؤ، خواہ ایک کھجوری سے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، یعنی جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو اس کے لیے روزے دار کے ثواب کے برابر اجر و ثواب ہے، مگر روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، اس قرآنی مہینے میں قرآنی دسترخوان پر جم جاؤ، کتاب اللہ کی خوب تلاوت کرو، اس کو سنو، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کے معنی میں غور کرو، قرآن کے ساتھی بنو،
اور اس کے ساتھ دوری اور جدائی مت اختیار کرو۔ ضروری ہے کہ آپ کو ہر دن قرآن کے ساتھ ایمانی مجلس نصیب ہو اور رمضان المبارک میں ختم قرآن کی سعادت حاصل ہو۔ اللہ کے نیک بندو، یہ آپ کی سعادت مندی اور توفیق الہی کی بات ہے کہ آپ اپنے وقت کا ایک حصہ اپنی فیملی کے لیے مختص کریں، جس میں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، افطار اور سحری کے دسترخوان پر جمع ہوں، بچوں کی تربیت کریں اور ان کے دلوں کو خوشی سے لبریز کریں۔ بس آپ کا یہ عمل آپ کے لیے، آپ کی فیملی اور آپ کے گھر کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ یبارک لکم فیہ، یعنی مل کر اور اکٹھے کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو، تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ، شعبان کے بقیہ ایام میں ہمارے لیے خیر و برکت ڈال دے، ہم کو بعافیت رمضان المبارک تک پہنچا دے، نیز اس میں نماز، روزہ، تراویح و تہجد، تلاوت قرآن، اذکار و تسبیحات اور صدقات و خیرات کی توفیق عطا فرما دے، اور یا ذی الجلال والاکرام ہم سب کو اپنے اس فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول ما سمعتم واستغفر اللہ۔ الحمد للہ الذی جعل شہر رمضان مضمارا للعابدین وزادا للمتقین وسبیلا الی جنات النعیم، والصلاة والسلام علی نبیہ الامین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین۔ رمضان المبارک کی تمنا کرنے والوں، بلا شبہ رمضان المبارک میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے، اس میں رحمتوں اور نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے اور باری تعالیٰ کے احسان و برکات کی کثرت ہوتی ہے۔ بس ضروری ہے کہ روزے دار اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے، اس کی نعمتوں کی حفاظت کرتا رہے اور باری تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتا رہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، یعنی کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ رمضان مبارک نعمتوں کی قدر و قیمت سمجھنے کا ایک بہترین موقع ہے، چنانچہ روزے دار پیاس کی شدت سے دوچار ہوتا ہے، جبکہ پانی اس کے سامنے ہوتا ہے اور اس کو تیز بھوک لگی ہوتی ہے، حالانکہ کھانا اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور روزی کی وجہ سے کھا بھی نہیں سکتا۔ بس اس بھوک پیاس میں وہ بھوکوں اور محتاجوں کی حاجت کا احساس کرتا ہے اور فقیروں اور مسکینوں کی ضرورت کو سمجھتا ہے، لہٰذا ان کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھاتا ہے، ان پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرتا ہے اور اپنے کھانے اور پینے میں کفایت شعاری کرتا ہے۔ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ، یعنی آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی کر سکیں۔ پس اگر کوئی پیٹ بھر کر کھانا ہی چاہے تو اس طرح کہ 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے، اور سب سے بڑی نعمت کی جس کی حفاظت انتہائی ضروری ہے اور اس میں احتیاط اور میانہ روی لازمی ہے، وہ پانی کی نعمت ہے۔ پانی زندگی کی بنیاد اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔
باری تعالیٰ کا فرمان ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے۔ پانی کی اسی اہمیت کی پیش نظر محمد ابن زائد بالماء نامی مہم شروع کی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد حفظہ اللہ نے اس مہم کا آغاز کیا ہے۔ یہ عالمی سطح کی انفرادی پہل ہے جس کا مقصد ریسرچ و تحقیق کے ذریعے پانی کی قلت کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ اس عالمی چیلنج پر قابو پایا جائے اور پانی کی حفاظت کی جائے۔ بس ضروری ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری کے بقدر پانی کی حفاظت کریں، اس کو صحیح طریقے سے خرچ کریں، اس کے استعمال میں کفایت شعاری کریں، اس کو اپنے معاشرے کی تہذیب و ثقافت کا حصہ بنائیں، اپنے بچوں کو بھی کفایت شعاری کی تعلیم دیں اور ان کو پانی کے صحیح استعمال کی تاکید کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے رب العالمین ہم سب کو اس پیغام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں، ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلیں گے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔